یہ آسما جہانگیر کانفرنس آرگنائزرز کا بہت بہت شکریہ. اٹس اے گریٹ پلیجر ٹو بی ود ایوری بڈی ہیئر. اینڈ میں جو سارے اٹینڈیز ہیں آج کے ایونٹ میں اینڈ اسپیشلی دا یوتھ، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فار بینگ ایٹ دس ڈسکشن ٹوڈے. تو آئی آلسو وانٹ ٹو سے کہ جو شاہد صاحب نے باتیں کیں اور جو عائشہ صاحبہ نے باتیں کی، بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں. خاص کر شاہد صاحب نے کہا کہ جب تک سیاسی معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے تو ہمارے معاشی معاملات بھی درست نہیں ہو سکیں گے. فلی ایگری 100%. عائشہ صاحبہ نے کہا کہ ایک جو بنیادی وجہ ہماری ڈیٹ برڈن کی ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو بین لیونگ بیونڈ آور مینز. ویری رائٹلی سیڈ. آئی فلی ایگری. تو جو ہمارا آج کا ٹائٹل تھا وہ یہ ہے اے گروئنگ ڈیٹ برڈن دی امپیکٹ آف IMF اینڈ اسٹیٹ پالیسیز. تو میں فرحان اس پہ 3 نقطے آڈینس کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. سب سے پہلا نقطہ تو یہ کہ ابھی جو ہمارا ڈیٹ برڈن ہے جو کہ ہماری معیشت کے لحاظ سے تقریباً 77% آف GDP ہے، تو ہم یہ اس برڈن پہ کیسے پہنچے. دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ کیا یہ جب آپ ڈیٹ کی باتیں کرتے ہیں یا ٹریلین آف روپیز یا % آف GDP، یہ ایک ٹیکنیکل اور اکنامک سی بات ہوتی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا وائڈر پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو جو ایکچوئل ڈیٹ برڈن آن آر کنٹری از ایون بگر، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. اور آخر میں کچھ میں اپنے خیالات پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر اس سے آگے نکلنا ہے تو کیا کچھ آپشنز ہیں جو ہم جن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہمارا ڈیٹ برڈن کیا ہے اور ہم اس صورتحال میں کیسے پہنچے. تو زیادہ تر جب آپ ڈیٹ برڈن کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹریلینز آف روپیز ہیں یہ معیشت کے حصے کے لحاظ سے کتنا بنتے ہیں. تو نارملی اکانومسٹ لوگ کا ڈیٹ ان % آف GDP. تو ہماری جو آج کی لاسٹ فسکل ایئر کی جو ڈیٹ ہے دیٹس اباؤٹ 77% آف GDP، یعنی کہ ہماری معیشت کا تقریباً 77% وہ حصہ ہے ہمارا قرضہ جو ہے آج کا. اور کیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا؟ تو اگر آپ دیکھیں پچھلے کافی سالوں سے یہ جو قرضہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا جو لوئسٹ پوائنٹ تھا وہ تھا 2007 میں جب ہمارا ڈیٹ ٹو GDP 44% تھا. تو 2007 سے اب تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں. تو پہلا نقطہ جو میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مسلسل قرضہ بڑھتا گیا. اس عرصے میں بہت ساری حکومتیں آئیں اور بہت ساری حکومتیں گئیں، لیکن ہر حکومت میں ہی یہ قرضہ جو ہے یہ بڑھتا گیا. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈیٹ پرابلم ہے اٹس اے شیئرڈ پرابلم امنگسٹ آل دا گورنمنٹس، امنگسٹ آل دا پولیٹیکل پارٹیز. اور اگر اس کو ایڈریس کرنا ہے تو the first thing we have to do is to step away from a blame game and to think about the policies themselves کہ کیا وہ پالیسیز ہیں جو کہ ہر گورنمنٹ نے ہی اڈاپٹ کی ہیں جس کی وجہ سے یہ قرضہ بڑھتا گیا ہے. تو پہلا تو میرا نقطہ یہ تھا فرحان کہ ہم اس سٹیج تک کیسے پہنچے جو آج ہمارا قرضے کا برڈن ہے. اب دوسرا نقطہ جس پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک اکنامک بات ہو گئی کہ آپ کا ڈیٹ ٹو GDP 66 ٹریلین روپیز ہے یا 77% آف GDP ہے یا 280,000 پر پرسن ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ملک جب قرضہ لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کے جو سپینڈنگ نیڈز ہیں وہ ان کے ریونیو سے میٹ نہیں ہو رہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سپینڈنگ جو ہے جو کی گئی کیا اس سے قوم کو فائدہ ہوا کہ نہیں. اور اب میں کچھ آپ کے سامنے فگرز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اگر ہمارا ایکچوئل ڈیٹ برڈن ہے وہ ان فگر سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں بہت زیادہ ہے. اور وہ کیا چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں؟ وہ اگر آپ ہماری قوم کے ہیلتھ انڈیکیٹرز دیکھیں تو I am shocked and I think you all would be shocked as well کہ despite this debt burden اگر آپ ریجنلی دیکھیں تو we are lagging. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کی. پاکستان میں ابھی انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ یعنی کہ کتنے بچے ہیں 1000 بچوں میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں آفٹر برتھ، تو وہ ریٹ ہے 62 آؤٹ آف 1000 لائف برتھس.
یہ پاکستان کا ریٹ. اگر آپ انڈیا کا ریٹ دیکھیں تو یہ 26 ہے, اور انڈیا میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ 80%. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ اور ملک ہیں جس میں شاید ڈیٹ کا برڈن وہی ہے, لیکن جو انہوں نے اپنے جس طرح ایکسپینڈیچرز کو ٹارگٹ کیا ہے اس سے قوم کی بہتری کے لیے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. بنگلہ دیش میں انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ از 23 آؤٹ آف 1000 لائف برتھس. پاکستان میں از 3 times as much. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہمارا جو ایکچوئل ڈیٹ برڈن ہے دیٹ از اے لاٹ مور دین واٹ دا فگرز شو, بیکاز وی آر انڈیٹنگ آور یوتھ, آور چلڈرن رائٹ ناؤ. ابھی جو ہماری آڈینس میں جو نوجوان ہیں ان کی جب وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں گے تو دیز آر دا فگرز دیٹ دے آر لوکنگ ایٹ, اینڈ دس از دا ڈیٹ برڈن دیٹ وی ہیو لیفٹ فار آور یوتھ رائٹ ناؤ. اٹس ناٹ جسٹ انفنٹ مورٹیلٹی. اگر آپ آگے دیکھیں کچھ اور ہیلتھ کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں, آپ اگر ہیپیٹائٹس دیکھ لیں, پاکستان میں ہیپیٹائٹس کی پریولنس ہے 7%. اگر آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں تو اٹس 0.6%, 10 times less. اگر آپ if you look at the rate of diabetes, پاکستان میں that's 27%, بنگلہ دیش میں it's 13%, again half. تو میرا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ the actual debt burden that we face when you look at our health, when you look at our education indicators, that is even worse than what you see from our headline figures. اب آخری نقطہ جس پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے ہماری ڈیٹ کا. دیکھیں, یہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا کہ پچھلے 17 سال سے اگر ہمارا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس میں ہر حکومت کا ہی تھوڑا بہت حصہ ہے. تو اب اگر اس کو کم کرنا ہے تو ہاؤ ڈو وی گیٹ کوآپریشن اکراس آل دا ڈفرنٹ پارٹیز کہ اس کو کم کیا جائے. اور یہ نہ صرف ایک فیڈرل مسئلہ ہے, دس از اے پروونشل ایشو ایز ویل, بیکاز ڈیٹ سے جو آپ اسپینڈنگ جنریٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے کہاں ایلوکیٹ کرنا ہے. سبجیکٹس لائک ہیلتھ آر اے پروونشل میٹر, تو اس میں آپ نے انٹر پروونشل ساری پروونسز کو ساتھ لے کے کیسے چلیں. تو میں جو اس میں باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کسی ایک حکومت کے بس کی بات نہیں ہونی. اس میں what we need is ownership across all the different parties. We need a plan that's a non-partisan plan. We need a plan especially around issues such as health and education, جس میں whoever is in power, whoever has the power, has to reach out across to all parties to get a consensus کہ these are the national priorities right now. اس کے علاوہ I don't see کہ ہمارے ڈیٹ برڈن میں کوئی سسٹینیبل لیول پہ کمی ہو. ایک جو ابھی فورم جس کا بڑا ذکر ہوتا ہے that has been created, that there be coordination across different levels, وہ ہے SIFC. اور SIFC کو اس لیے لایا گیا کہ حکومت میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی, تو کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ طے ہو جاتی ہیں لیکن اس پہ ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. اب SIFC کے فورم میں اگر آپ دیکھیں تو جو زیادہ جس چیز کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے وہ ہے انویسٹمنٹ, کہ باہر سے کہیں سے پیسہ لایا جائے کہ انویسٹمنٹ میں. اور میرے خیال میں اگر اس فورم کو ذرا زیادہ استعمال کیا جائے فار پرائیورٹیز سچ ایز ہیلتھ اور ایجوکیشن, تو مے بی دیٹ وڈ بی اے بیٹر یوز آف دا ڈیٹ دیٹ وی ہیو ایکیومولیٹڈ. اور اسی فورم کو اگر استعمال کیا جائے کہ کیا وہ چیزیں کرنی پڑیں گی کہ یہ جو ابھی ڈیٹ برڈن ہے اس کو کم کیسے کیا جائے. انفارچونیٹلی a lot of times emphasis is on trickle down economics, کہ آپ انویسٹمنٹ جنریٹ کر لیں باہر سے اور کوئی انویسٹمنٹ لے آئیں تو پھر غریبوں کو بھی اس کا ایونچولی فائدہ ہو جائے گا. جہاں پہ میں ہوں, جہاں تک میری تھوڑی سی سوچ اور سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کام نہیں کرتی. اور فورا لائک دی SIFC جب تک ایک ایکسپلسٹ اس میں فوکس نہیں ہوگا کہ ہمارا جو ریئل ڈیٹ برڈن ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے, تو I find it very difficult to see کہ how will we tackle this issue. And SIFC may not be the only fora, there may be other ways as well, but the key point is کہ ہمیں we'll have to reach across the aisle. اور جس طرح شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ ہمارے سیاسی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ بڑا مشکل ہوئے گا ہمارے لیے یہ طے کرنا. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ باقی ممالک میں یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے آیا, تو perhaps in the question and answer session
میں اس میں آ جاؤں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اوے ٹائم فرام مائی پریڈیسیسر مائی فارمر گورنر شاہد صاحب, پلیز. بہت شکریہ ڈاکٹر رضا باقر.